بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جوائنٹ فیملی تھی۔ چاچو اور ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور میرے پاپا اور چاچو کی شادی بھی ایک ہی دن دو سگی بہنوں سے ہوئی۔ پہلے 2 سال دونوں بھائی اولاد کی خوشی کو ترستے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے امی کو شادی کے 3 برس بعد 2 جڑواں بیٹیوں سے نواز دیا، لیکن چاچو اور خالہ اس نعمت سے محروم رہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے خالہ نے میری جڑواں بہن کو گود لے لیا، کیونکہ امی کا 2 بچیوں کا ایک ہی وقت میں سنبھالنا مشکل تھا۔ پھر ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، یوں میں اور امی اور سمیرہ خالہ کی بیٹی کہلانے لگے۔ جب ہم بڑی ہو گئیں تو یہی بتایا گیا کہ سمیرہ میری چچا زاد ہے، تاکہ خالہ کا دل برا نہ ہو، لیکن ہم میں پیار حقیقی بہنوں جیسا تھا۔ ہماری شکلیں ایک دوسرے سے اس قدر ملتی تھیں کہ اسکول میں ٹیچر کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ ہم میں سے کون سی حمیرہ ہے اور کون سی سمیرہ۔ یونیفارم بھی ایک جیسا تھا اور کلاس بھی ایک تھی، لہٰذا پہچان کے لیے بالوں میں سرخ اور سمیرہ سبز ربن باندھتی تھی تاکہ شناخت میں آسانی ہو۔ خالہ کو گھر چھوٹا پڑنے لگا تو چاچو نے نیا گھر خرید لیا اور وہ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ خالہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھیں، وہ سمیرہ کو ہی اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتی تھیں۔ ہم سب ایک گھر میں بہت محبت سے رہتے تھے، لہٰذا جب وہ نئے گھر میں شفٹ ہونے لگے تو سمیرہ وہاں جانے پر راضی نہ تھی۔ اس نے رو رو کر برا حال کر لیا، حالانکہ ان کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب سمیرہ نئے گھر میں شفٹ ہو گئی تو وہ وہاں اداس رہنے لگی، اس کا دل گھر میں نہ لگتا، اسے ہم بہنوں کے درمیان رہنے کی عادت تھی۔ اب ہم علیحدہ گھروں سے اسکول پہنچتے، لیکن چھٹی کے بعد وہ میرے ساتھ ہمارے گھر آ جاتی، شام تک وہیں رہتی، پھر چاچو آ کر لے جاتے۔ نئے گھر میں جا کر سمیرہ کو ہمارے بنا چین نہ ملا، اس کا آنا جانا لگا رہا۔ ایک دن اتوار کو وہ اکیلے بہت بور ہو رہی تھی، اس نے صبح ہی میرے پاس آنے کی ضد شروع کر دی۔ خالہ سے کہا، امی ہم نے اکٹھے ہوم ورک کرنا ہے، مجھے حمیرہ کے گھر جانے دیجیے۔ وہ بولی، تمہارے ابو لاہور گئے ہوئے ہیں، تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بھی نہیں جا سکتی تمہیں لے کر۔ وہ بولی، آپ نہیں جا سکتی تو میں اکیلی چلی جاتی ہوں، قریب ہی تو تایا ابو کا گھر ہے، آپ کھڑکی سے دیکھتی رہیے گا۔ اس کی ضد سے پریشان ہو کر خالہ نے اجازت دے دی، یوں پہلی بار وہ اکیلی ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے بعد اس کا معمول ہو گیا، جب جی چاہتا میدان پار کر کے ہمارے گھر آ جاتی۔ اس کے گھر سے تھوڑا سا آگے چھوٹی سی اسٹیشنری کی دکان تھی، جہاں سے وہ رسالے، کاپیاں، پینسلیں وغیرہ لیا کرتی تھی۔ کبھی مجھے کوئی رسالہ منگوانا ہوتا تو ایک دن پہلے ہی سے بتا دیتی کہ جب آؤ تو لیتی آنا۔ یہ دکان راستے میں پڑتی تھی، سمیرہ کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ اسی دکان سے لیتی تھی۔ اس طرح وہ ایک لڑکے کی نظروں میں آ گئی جو اکثر وہاں بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک دن وہ آئی تو بولی، حمیرہ ایک بات کہنی ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری ماں کی بیٹی بن جانا، انہی کے پاس رہنا۔ کیا بکواس ہے، میں نے کہا، تمہیں کچھ نہیں ہونے لگا، پھر مجھے ایسا وعدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وعدہ کرو نا۔ وہ مجھے کچھ اداس سی لگی اور میں سوچ میں پڑ گئی، نہ جانے اسے ایسا خیال کیوں آیا ہے۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے وعدہ کر لیا۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ایسا ہوا کہ جس کا کسی کو گمان بھی نہیں تھا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، چاچو اپنی دکان پر تھے اور خالہ گھر کے کام وغیرہ میں مصروف تھیں۔ اس نے خالہ سے کہا، امی مجھے حمیرہ کے پاس جانا ہے، اسکول کا کام پوچھنا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکی رکنے والی ہے نہیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، دھیان سے جانا، تمہارا یہ روز روز اکیلے جانا مجھے ڈرائے رکھتا ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اس دوپہر ابھی ہم سب کھانے سے فارغ ہوئے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ پاپا گھر پر تھے، وہ جمعے کی نماز پڑھ کر ابھی گھر آئے تھے۔ انہوں نے فون اٹھایا، چاچو کا فون تھا۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے کہہ رہے تھے، کسی نے فون کیا ہے کہ کوئی حادثہ ہوا ہے گھر پر، جلدی گھر پہنچو۔ بھائی جان آپ بھی فوراً میرے گھر آ جائیں۔ فون سن کر پاپا بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً گاڑی نکالی، مجھے اور امی کو ساتھ بٹھایا اور چاچو کے گھر آ گئے۔ دروازے پر لوگ جمع تھے، پولیس بھی موجود تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کسی نے ہجوم میں راستہ بنایا، امی اور مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ خالہ بے ہوش پڑی تھیں، ان کے پاس کچھ پڑوسی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو ان کے ہاتھ پاؤں سہلا رہی تھیں۔ پاپا باہر ہی رک گئے تھے۔ نماز جمعہ کے وقت ضد کر کے سمیرہ گھر سے نکلی تھی۔ اس وقت میدان بالکل سنسان تھا۔ علاقے کے مکین جمعے کی نماز کی خاطر مسجد میں مصروف عبادت تھے۔ جب وہ میدان میں موجود خودرو جھاڑیوں کے پاس سے گزر کر سڑک کی سمت جا رہی تھی تو جھاڑیوں کی آڑ میں سے کسی نے اس کے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے مزاحمت کی تو اس کا گلا دبا دیا۔ جب وہ اسے گھسیٹ رہے تھے تو سمیرہ کا دوپٹہ باہر والی جھاڑی میں الجھ کر وہاں رہ گیا تھا۔ شام سے ذرا پہلے کسی کا دھر سے گزر ہوا، اس نے دوپٹہ دیکھا تو نزدیک جا کر جھاڑی میں جھانکا۔
اسے وہاں سمیرہ اوندھے منہ گیری نظر آئی جس کا لباس پھٹ گیا تھا۔ اس شخص نے پولیس کو اطلاع کی، یوں پولیس وہاں پہنچ گئی۔ اسی شخص نے رہنمائی کی کہ یہ لڑکی اکثر اسٹیشنری کی دکان کے سامنے سے گزرتی تھی، کبھی کبھی دکان سے خریداری بھی کرتی تھی، اور یہ فلاں صاحب کی بیٹی ہے۔ اطلاع دینے والے شخص کی چاچو سے سلام دعا تھی۔ یہ کتابوں کی دکان میں سیلز مین کے طور پر ملازم تھا اور چاچو کا پڑوسی بھی تھا۔ اسی نے ان کا نمبر پولیس کو دیا، یوں انہوں نے فون کر کے اطلاع دی۔ خالہ کا یہ حال کہ ہوش آیا تو پتھر کی مورت بن گئیں۔ ہم بھی کافی دنوں سے صدمے سے نڈھال ہو رہے تھے۔ ہم خالہ کو گھر لے آئے کہ اب وہ اکیلی وہاں رہنے کے قابل نہ رہی تھیں۔ 1.5 ماہ بعد جب اپنے گھر جانے لگیں، امی نے مجھے یہ کہہ کر ساتھ کر دیا کہ کچھ دن تم ان کے پاس رہو گی، ورنہ وہ سمیرہ کو یاد کر کے رو رو کر جان دے دیں گی۔ تبھی مجھے سمیرہ کا کہا یاد آیا، وعدہ کرو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم امی کے پاس رہو گی۔ وہ یا کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اسے خدشہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ تاہم نادان نے مزید کچھ نہ بتایا، کہیں اس کا ہمارے یہاں آنا نہ روک دیا جائے۔ سمیرہ کو شروع سے ہی خود پر اعتماد تھا۔ وہ ایک نڈر لڑکی تھی، مگر تھی تو لڑکی جو معاشرے میں ایک کمزور ہستی گردانی جاتی ہے۔ وہ اپنی ہر بات مجھے بتا دیا کرتی تھی۔ صد افسوس کہ اپنے اس خوف سے آگاہ نہ کیا جو آخری وقت میں اس کے دل میں تھا، ورنہ وہ یہ کیوں کہتی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے۔ یہ بات آج تک میں سوچتی ہوں تو افسوس کے احاطہ گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہوں۔ بہرحال وہ افسوس صفاک انسان گرفتار نہ ہو سکا کہ جس نے سمیرہ پر ایسا ظلم ڈھایا تھا کہ ایک پھول جیسی کمسن لڑکی کو ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس باوجود کوشش کے قاتل کا سراغ نہ لگا سکی، یہاں تک کہ 2 ماہ گزر گئے۔ میں ابھی تک خالہ کے پاس تھی۔ مجھے سمیرہ کے اس دنیا سے چلے جانے کا اس قدر دکھ تھا جیسے میری روح نکل گئی ہو۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری سگی بہن ہے، میری ہم شکل، اور ہم اس دنیا میں اکٹھی آئی تھیں۔ ایک کاش اکٹھی ہی اس دنیا سے جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصلحت کہ وہ چلی گئی، لیکن میں ابھی زندہ تھی۔ وقت ہر زخم منجمد کر دیتا ہے، لیکن دکھ کے دنوں میں وقت بھی دھیرے دھیرے انسان کے وجود پر اپنے بھاری قدموں سے چلتا ہوا گزرتا ہے۔ پولیس قاتل کو گرفتار نہ کر سکی اور میرے چاچو اور ان کی بیوی کے دکھ کا مداوع نہ کر سکی۔ یہ دکھ اس وقت سوا ہو جاتا ہے جب قاتل گرفتار نہ ہو، اس کا سراغ بھی نہ ملے۔ ایک دن میں نے اخبار میں ایک مضمون پڑھا جس میں جرم کا سراغ اور پولیس کے کردار کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ لکھا تھا کہ ہمارے یہاں برسوں سے پولیس کا یہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مشتبہ لوگوں کو پکڑا، مار پیٹ کی، اس طرح اصل مجرم ہاتھ آ گیا تو ٹھیک، ورنہ کسی بے گناہ کو پھنسا دیا۔ بیرون ملک دیگر طریقے بھی مجرم تک پہنچنے کے لیے بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ وہاں ایک بہت پرانا خیال یہ بھی ہے کہ قاتل جائے واردات کے آس پاس بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ پڑھ کر میرے ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے کہ سمیرہ کا قاتل بھی آس پاس موجود ہو۔ میری شکل سمیرہ سے ہو بہو ملتی تھی۔ اگر اس کے کپڑے پہن کر اس راستے سے گزروں جس سے گزر کر وہ روز ہمارے گھر آتی تھی تو یقیناً قاتل مجھے دیکھ کر ضرور چونک جائے گا۔ ایسے میں وہ یقیناً خود پر قابو نہ رکھ سکے گا۔ اپنا یہ خیال میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب رات کو سمیرہ کے پلنگ پر سونے کے لیے لیٹتی تو یہ خیال تنگ کرنے لگتا کہ اگر اس کا قاتل اسی علاقے میں ہے تو ایک دن مجھے دیکھ کر ضرور بے اختیار میری جانب آئے گا، تبھی وہ پکڑا جائے گا۔ ایک دن میں نے یہ خیال اپنے پاپا پر ظاہر کر دیا اور وہ مضمون بھی انہیں پڑھوا دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر پولیس انسپکٹر پر اس خیال کو ظاہر کیا تو وہ متفق ہو کر بولا، یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اگر آپ ساتھ دیں تو ہم یہ آخری کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی ہم شکل بچی سمیرہ کے روپ میں وہاں سے گزرے گی، ہم اس کی نگرانی کریں گے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ ابو نے علیحدگی میں مجھے پولیس آفیسر کے خیال سے آگاہ کیا اور پوچھا، کیا تم بہن کے قاتل کو پکڑوانے میں تعاون کر سکتی ہو؟ کیوں نہیں، میں نے سوچے بغیر جواب دیا۔ سمیرہ میری بہن ہی نہیں، میری روح تھی اور اپنی روح کے لیے میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ ابھی سمیرہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 6واں ہفتہ تھا۔ میں نے اس مشن کا بیڑا اٹھایا۔ چاچو اس بات کے حق میں نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں مجرم اس انداز کے نہیں ہوتے۔ جرم کرنے والا اتنے دنوں میں نہ جانے کہاں چلا گیا ہوگا۔ ہم یہ غلطی کر کے خدا نخواستہ دوسری بچی کو بھی کہیں نہ گنوا دیں۔ اس رات جب میں سمیرہ کے کمرے میں سوئی، مجھے لگا جیسے اس کی روح میرے آس پاس بھٹک رہی ہو۔ اس کی یادیں، اس کے وجود کی خوشبو اس کے بستر میں بسی ہوئی تھی۔ اس رات بہت دیر تک مجھے نیند نہیں آئی، حالانکہ خالہ میرے قریب ہی سو رہی تھی۔ اگلی صبح جمعہ تھا۔ ٹھیک اسی وقت سمیرہ کا لباس پہن کر میں گھر سے نکلی۔ مجھے لگا
جیسے میں خود سمیرہ ہوں اور اس کی روح مجھ میں سما گئی ہے۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، اس کی طرح بال بنا کر بالکل سمیرہ کا پرتو لگ رہی تھی۔ کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ میں سمیرہ ہوں، حمیرہ نہیں۔ گھر سے نکلتے ہی محسوس ہوا جیسے میرا ذہن میرے قابو میں نہیں ہے۔ قدم بے اختیار ادھر اٹھ رہے تھے جدھر سے گزر کر وہ گئی تھی۔ وہ جھاڑیوں تک پہنچ کر اس کا دوپٹہ الجھ گیا تھا۔ آج میں نے وہی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ پہلے میں نے کتابوں کی دکان پر رک کر ایک رسالہ خریدا، پھر اس رستے پر ہو لی جہاں میری بہن کو گھسیٹ کر جھاڑیوں کے اندر ڈالا گیا تھا، مگر اس جگہ ایک لمحے کو ہی رک پائی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ سڑک تک کوئی سامنے آیا اور نہ پیچھے، اور نہ ہی دائیں بائیں نظر آیا۔ گھر میں سلامتی سے آتے دیکھ کر امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کے خیال میں چاچو کے ساتھ آئی تھی، لیکن میں اکیلی آئی تھی۔ میری نگرانی کرنے والے مجھ پر کہاں سے نظر رکھے ہوئے تھے یہ بھی معلوم تھا۔ 3 دن اسی طرح میں امی سے خالہ اور خالہ سے امی کے گھر آئی۔ چوتھے روز انسپکٹر نے ابو کو بتایا کہ قاتل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قاتل کون تھا اور کیسے پکڑا گیا، یہ بھی عجیب روداد ہے۔ وہ اسی دکان کا ایک ملازم تھا جہاں سے سمیرہ گزرتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا، اس کے دل میں سمیرہ کے لیے جانے کیسے جذبات پیدا ہو گئے کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنے کا خواہش مند ہوا۔ شاید سمیرہ نے اس کی میلی نگاہوں کو پہچان لیا تھا، تبھی اپنے تیور کڑے رکھے۔ دکان پر بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو اس جنونی نے سنسان میدان میں روک کر بات کرنا چاہی، مگر سمیرہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ غالباً اسی روز میری بہن نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم میری امی کے پاس رہنا۔ سمیرہ کے قتل ہو جانے کے بعد مجھے دکان سے گزرتے ہوئے دیکھ کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا کہ سمیرہ تو مر چکی ہے، یہ دوسری سمیرہ کہاں سے آ گئی؟ وہ چونک تو ضرور گیا تھا، لیکن مجھ سے بات کرنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ چوتھے روز جب میں نے دکان میں جا کر رسالہ خریدا تب اس سے نہ رہا گیا، کیونکہ میری آواز بالکل میری جڑواں بہن جیسی تھی۔ اس دن وہ تیزی سے دکان سے باہر نکل گیا اور لمبے لمبے قدم بڑھاتا جھاڑی کی اوٹ میں جا کر ٹھہر گیا۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ مجھ سے بات کرنے کے ارادے سے باہر نکلا ہے۔ جب میں جھاڑی کے قریب پہنچی، وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اسی لمحے پولیس والوں نے اسے دبوچ لیا۔ یہ پولیس اہلکار قریبی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے، 3 دن سے نگرانی کر رہے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک پولیس اہلکار نے مجھے بحفاظت گھر چھوڑ دیا۔ دوران تفتیش اس نے سب کچھ اگل دیا کہ مقتولہ کو اکثر میں دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھتا تھا۔ ایک روز لڑکی سے بات کرنے کے لیے اس کے پیچھے میدان میں گیا تو اس نے شور مچا دیا۔ اس دن تو ڈر کر میں واپس لوٹ آیا۔ البتہ کچھ دن بعد اپنے ایک دوست کے ہمراہ دوبارہ اسی جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جو ہی وہ وہاں سے گزری ہم نے اسے جھاڑی میں گھسیٹ لیا۔ اس پر لڑکی نے شدید مزاحمت کی تو طیش میں آ کر اس نازک سی ہستی کا ہم نے گلا دبا دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنا کچھ کر کے بھی تم دکان سے ملازمت چھوڑ کر نہیں گئے اور دوبارہ بھی وہاں چلے گئے جہاں تم نے اس بے گناہ کا خون کیا تھا، آخر ایسا کیوں کیا؟ کیا تم کو پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا؟ مرنے والی کو دوبارہ زندہ سلامت دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ سوچتا تھا کہ اتنی مشابہت کسی سے نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی گھر سے نکلتی، وہی کپڑے پہنے ہوتی ہے، اسی طرح راستے سے گزرتی ہے۔ میری تو آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں، جیسے مرنے والی کی روح آسمان سے اتر آئی ہو۔ اسی حیرت میں 3 روز تک پریشان رہا۔ چوتھے دن جب وہ دکان کے اندر آئی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس راز کو جاننے کی نیت سے جھاڑیوں کی اوٹ میں جا کر ٹھہر گیا کہ وہ دکان سے نکل کر ادھر آئے گی تو حقیقت جان پاؤں گا۔ قاتل پکڑے گئے، لیکن زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ کئی دن تک ہم غم سے نڈھال رہے۔ آج بھی جب اپنی بہن کی یاد آتی ہے تو آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے۔